اہل سنت کی بدنصیبی یہ ہے کہ ان کے اندر نظم قائم ہی نہیں ہوتا. بیٹھ جاؤ سب، جو بندہ نہیں بیٹھ سکتا نکل جائے پنڈال سے. بیٹھ جاؤ، ادھر بھی بیٹھ جاؤ سارے. بیٹھ جائیں. ہمارے ہاں اصول ہے کہ الامر فوق الادب. کسی کے ہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کھڑا ہو جائے، مگر جب حکم دیا جائے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا واجب ہے. امر کی تعمیل واجب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین. وبعد. جامعہ ریاض المدینہ کے بانی اور محتمم مولانا محمد راشد سعیدی صاحب اس ادارے کے معاون خصوصی سیٹھ محمد حنیف صاحب مجھے یہاں لے کر آنے والے مفتی جمشید اکرام صاحب اور علامہ محمد عمیر صاحب اسٹیج پر اور دائیں بائیں جو ہمارے قابل صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام، خطباء اعظام، مشائخ اہل سنت، مدرسین کرام، اس ادارے کے لائق و فائق اساتذہ کرام، طلباء کرام، معاونین کرام، معززین علاقہ اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں یہاں جامعہ ریاض المدینہ کی تقریب میں جلسہ دستار فضیلت میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور آج ہی جامع مسجد ریاض المدینہ اور جامع مسجد راؤ بلال کا رسمی طور پر افتتاح کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان اپنی صنعت، حرفت
معیشت، تجارت، زراعت، ملازمت اور روزگار کو چھوڑ کر دین کے لیے نکل کھڑے ہوں، کیونکہ یہ تمام شعبے بھی اپنی اپنی جگہ معاشرے کا فرض کفایہ ہیں اور معاشرے کی بقا کے لیے، ارتقاء کے لیے، تحفظ کے لیے ان تمام شعبوں کا قائم رہنا بھی اپنی اپنی جگہ ضرورت ہے۔ تو میرے رب کریم نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، جب عملاً اور حکمت دین کے تحت اور معاشرے کی بقا اور تحفظ کے سبب یہ ممکن نہیں ہے عملاً کہ معاشرے کا ہر فرد فل ٹائم، کل وقتی، ہمہ وقتی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر کے نکل کھڑا ہو۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر گروہ، ہر قبیلے، ہر برادری، ہر علاقے، ہر قصبے اور ہر شہر سے کچھ لوگ اپنے آپ کو فل ٹائم، کل وقتی، انگریزی میں کہتے ہیں کہ ود آل ڈیووشن اینڈ ڈیڈیکیشن، مکمل طور پر دین کے لیے وقف کر کے نکل کھڑے ہوں۔ میرے مالک، میرے رب، میرے خالق تیرے دین کو کس شعبے کی ضرورت ہے؟ تو فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، فرمایا کہ میرے دین کو قیامت تک کے لیے پیر کی، میر کی، ناتخواں کی، قوال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے شعبے بھی ٹھیک ہیں، لیکن رب فرماتا ہے کہ میرے دین کو بقا کے لیے، باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے، شرک، کفر، نفاق، الحاد، انحراف، باطل کے مقابل استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے فقیہ کی ضرورت ہے، محدث کی ضرورت ہے، مفسر کی ضرورت ہے، مبلغ کی ضرورت ہے۔ تو جب ایک پروڈکٹ کی ضرورت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے کارخانہ لگایا جاتا ہے۔ تو اگر یہ میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا ہے، ہم سب کا رب فرماتا ہے کہ دین کو فقیہ کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے کارخانہ لگایا جاتا ہے۔ تو پھر عالم، مفسر، محدث، فقیہ
اور مفتی پیدا کرنے کے لیے جو کارخانے ہیں وہ یہ مدارس ہیں۔ ان کی ضرورت کیوں ہے؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب عالم بن کر، مبلغ بن کر، خطیب بن کر، مفتی اور فقیہ بن کر واپس اپنی قوم میں جائیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، وَلَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالی اپنے اس محبوب بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے قوال نہیں بناتا، ناطخواں نہیں، فقیہ بناتا ہے، اسے دین کا فقیہ بناتا ہے، ماہر بناتا ہے، ایکسپرٹ بناتا ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ جس طرح جسم کے تحفظ کے لیے طبیب کی ضرورت ہے، ایمان کے تحفظ کے لیے فقیہ کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا الناس معادن کمعادن الذہب والفضہ، لوگوں کی مثال کانوں کی سی ہے، یہ جسمانی کان نہیں بلکہ جس کو مائنز اور منرلز کہتے ہیں، جہاں پیٹرول پیدا ہوتا ہے، سونا پیدا ہوتا ہے، چاندی پیدا ہوتی ہے، ہیرے پیدا ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ لوگوں کی مثال کانوں کی سی ہے۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا او فقہوا، کہ ان میں سے یہاں تک کہ صحابہ کرام میں سے جن کے اندر زمانہ جاہلیت میں کوئی ٹیلنٹ تھا، جوہر قابل تھا، کوئی کمال تھا، جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ جب وہ فقیہ بن گئے تو اسلام میں بھی ٹاپ پہ چلے گئے، جن میں دین کی سمجھ پیدا ہو گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں حج کے موقع پر مکہ مکرمہ آئے اور پہاڑیوں میں نکل گئے۔ کسی نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس نے کہا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں؟ یہ تو جشن کا مقام ہے، مسرت کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی دو سپر پاورز، رومن امپائر کسرا اور پرشین امپائر کیسر یا فارس کو، اے امیر المومنین آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ تو یہ تو جشن کا موقع ہے۔ آپ نے فرمایا میرے عزیز، یہ آنسو رنج و الم کے نہیں، دکھ اور درد کے نہیں، کرب و بلا کے نہیں، یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں
تشکر کے آنسو ہیں، شکرانے کے آنسو ہیں۔ مجھے اپنا لڑکپن یاد آ گیا، میں اس عمر میں ان پہاڑیوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور شام کو اونٹوں کے ریوڑ کو گھیر کر لاتا اور اس تبل میں باندھتا، تو ایک کو پکڑ کر باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر کر لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر کر لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا۔ ان کے باپ خطابی بڑے جلالی تھے، تو وہ مجھے فرمایا فاروق اعظم نے کہ پیٹ دے کہ نالائق عمر، تجھ سے 150 اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے۔ تو کہنے لگے ذرا سوچو کہ ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو 150 اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو 26 لاکھ مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ انقلاب کیسے آیا کہ جب وہ دین کے فقیہ، دین کے عالم، دین کے ایکسپرٹ بن گئے۔ انہی کے دور کی بات ہے کہ جب قادسیہ فتح ہوا، کیونکہ اس زمانے میں یہ فارس اور ایران، عراق میں قادسیہ تک پھیلا ہوا تھا، تو حسنین ہیکل نے لکھا کہ 30 خرب دینار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ وہ مال غنیمت مجاہدین غازی لے کر مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی میں ڈھیر کر دیا، آپ اس پر ہاتھ پھیر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ آنسو تشکر کے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ وہ سپاہ، وہ مجاہد جو سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے اونٹوں پر، گھوڑوں پر پیدل سفر کر کے، ان کو پہننے کو پورا لباس میسر نہیں، کھانے کو پوری خوراک میسر نہیں، لیکن کسی کی نیت میں فطور نہیں آیا۔ ایک سوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی۔ آج کے دور سے تقابل کرو تو مولا کائنات امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، رعایا اور سپاہ اس لیے دیانتدار ہیں کہ امیر دیانتدار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دیانت کے سوتے اوپر سے پھوٹتے ہیں، اور جب سر خیانت سے، بددیانتی سے گل سڑ جاتا ہے تو پھر پورا معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، علامات قیامت بیان کرتے ہوئے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عزت تخذ الفیء دولا، جب
قوم کے خزانے کو ذاتی جاگیر بنا لیا جائے، والامانۃ مغنما، اور قومی امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹا جائے، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا جائے، وَأَقْصَى الرَّجُلُ أَبَاهُ، اور ایک شخص باپ کو دور کرے، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، اور دوست کو قریب کرے، وَحَقَّ الرَّجُلُ أُمَّهُ، اور ایک شخص ماں کا نافرمان ہو جائے، وَأَطَاعَ امْرَأَتَهُ، اور بیوی کا فرما بردار ہو جائے۔ درود پاک پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکرم الرجل مخافت شرہ، معاشرے میں کسی شخص کی تکریم کی جائے، عزت کی جائے، بڑا مانا جائے تو تقوی کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس بنیاد پر کہ وہ آپ کو نقصان کتنا پہنچا سکتا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے۔ ذرا سوچو ہم کس دور میں ہیں۔ اور فرمایا تو علم لغیر الدین، دین کا علم حاصل کیا جائے، دین کی سربلندی کے لیے نہیں، بلکہ اپنی دنیا سجانے اور بسانے کے لیے۔ فرمایا کثرت الزنا وشربت الخمور، بدکاری عام ہو جائے، شراب کا دور دورہ ہو جائے، وظہرت القینات والمعازف، اور گانا گانے والوں اور رقص کرنے والوں کا غلبہ ہو جائے، کسی کا گانا ہٹ ہو جائے وہ آپ کا اسٹار بن جائے، کسی کا رقص ہٹ ہو جائے وہ آپ کا اسٹار بن جائے، کوئی دو چار چوکے چھکے لگا دے وہ آپ کا اسٹار بن جائے، تو میرے آقا تو یہ اسٹار دے کر آپ کو نہیں گئے تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تمہارے مقدر کے ستارے ہیں، فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت کی منزل کو پالو گے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو جب قوم ان ستاروں کو چھوڑ دے اور ان کو اپنے اسٹار بنائے، ان کو تمغے دیے جائیں، ان کو میڈل دیے جائیں، ان کو قومی ہیرو مانا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا
हुनाक ज़लाज़िला, फिर ज़लज़ले आएंगे, व खस्फन व मस्खन, सूरतें बिगाड़ी जाएंगी और जमीन में धंसाए जाओगे। तो तो सूरतें उस तरह बिगाड़ी जाती हैं जैसे पिछली उम्मतों को बंदर और खिंजीर बनाकर मार दिया गया, और एक इस तरह के 2.25 अरब मुसलमान हों और 80 लाख यहूदी हों और वहाँ पर गालिब आ जाए। तो ये सूरत बिगड़ी या नहीं बिगड़ी? तो फरमाया कि व आयातिन तताबउ का नज़्म सिल्किन इनक़ता, इस तरह पे दर पे निशानियां जाहिर होंगी जैसे मोतियों की लड़ी टूट जाए और एक एक करके मोती गिरने लगे। इसलिए उम्मत को, मुझे, इन बुजुर्गों को और आपको अपने तौर तरीके, अपने लक्षण, अपनी आदतें, अपनी तरजीहात बदलने की ज़रूरत है। और दीन की बका के लिए, दीन के इर्तिका के लिए अपने वसाइल दीनी मदारिस की तरफ मुतवज्जे करने की ज़रूरत है। ईसाले सवाब हमारे यहाँ साबित है, अहसन है, कुरान से साबित है, लेकिन क्या ईसाले सवाब कि ये सूरत अहसन है कि आप पुलाव और कौरमे की देगें पकाएं और बिरादरी को बुला कर खिला दें ताकि नाक ऊंची हो जाए? तो इस नाक को तो नीचे ही होना चाहिए। ऊंचा परचम इस्लाम को होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम दो तो सदक़े जारिया में दो। मैं पंजाब में एक जगह गया तो अब नाथानियों में मजमे कम होने लगे, तो फिर एक तरकीब निकाली गई कि उम्रे के टिकट तकसीम करेंगे। मैंने खिताब किया तो 11-12 सेठ, चौधरी, वडेरा, पीर, मीर सामने बिठा दिए गए पेट फुला के। तो मैंने कहा कि यहाँ किसको दिखाने के लिए आप बैठे हैं? अगर तुमने अल्लाह की रजा के लिए उम्रा कराना था, किसी नेक बंदे को ढूंढते, तुम्हें पता होता, उसको पता होता, और रब को तो खुद पता है। लेकिन यहाँ शोबाजी के लिए तो मैंने कहा कि आपके ज़िम्मे ये नहीं है कि हर उम्मती को उम्रा कराएं। आपके ज़िम्मे ये है कि हर मुसलमान के बच्चे को नबी का सच्चा उम्मती बनाएं, नबी का सच्चा गुलाम बनाएं। तो मैंने कहा कि ये पैसा अगर आप करीब मदरसे में जाकर दे देते
ایک حافظ کا سال کا خرچہ، ایک عالم کا سال کا خرچہ آپ اپنی ذمے لیتے تو جب وہ عالم بنتا، حافظ بنتا، قرآن کی خدمت کرتا، دین کی خدمت کرتا، تو تا قیامت آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا۔ اس لیے ہم نے ہر چیز کو آرٹ بنا دیا ہے۔ مثلا محفل قرات ہو اور کوئی قاری صاحب ایک سانس میں پوری سورت پڑھ لے یا 2 سورتیں پڑھ لیں تو آپ کہتے ہیں اللہ، پلے کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ یہ نہیں ہے۔ لفظ کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ یہ نہیں ہے۔ تو کیا قرآن سانس کی پریکٹس کے لیے ہے کہ کس کا سانس لمبا ہے؟ میں نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا، ان بزرگوں نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دیں۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ حسنوا القرآن باصواتکم وزینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن میں حسن پیدا کرو۔ ایاکم ولحون اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کو عربوں کے لہن میں پڑھو، ان کے ایکسنٹ میں پڑھو، ان کے لہجے میں پڑھو۔ ایاکم ولحون اہل العشق والنوح ولحون اہل الکتابین، قرآن کو گانا گانے والوں اور نوحہ پڑھنے والوں اور چرچ اور سینیگاگ میں میوزک کے ساتھ تورات اور انجیل پڑھنے والوں کے انداز میں میرے آقا نے فرمایا کہ مت پڑھو۔ فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں مفتونۃ قلوبہم، ان کے دلوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُونَ شَانَهُمْ، اور ان کے دلوں کو بھی کہ جو سن کر واہ واہ کرتے ہیں، پلے چاہے کہ لفظ نہ پڑے۔ تو اصل میں تو لفظ پلے پڑھنا چاہیے نا، اندر اترنا چاہیے نا۔ اس لیے آج کل یہ ایکو کے بغیر نعت نہیں چلتے۔ اب میں نے ایک محفل قرات میں دیکھا تو قاری بھی نہیں چلتے، کیونکہ اس میں میوزک ہے، آواز کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو حضرت طلق سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی آوازوں سے قرآن میں حسن پیدا کرو، کیسے پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا الذی یقرأ وأریت یخشی اللہ، کہ جب وہ پڑھے تو تمہیں لگے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ قرآن تو نہیں کہتا، حضور نہیں کہتے کہ اس کو آرٹ بناؤ، حضور کہتے ہیں کہ اس کو ایمان کا جوہر بناؤ، دین کو سمجھو، دین کو سیکھو، اور جو میری عمر کے بابے ہیں وہ بھی سیکھیں اور شرمائے نہیں۔ یہ شرم نہیں ہے، بے شرمی ہے۔ صحابہ کرام، پہلے تو یہ ہے کہ حضور پر قرآن 40 برس کی عمر میں نازل ہونا شروع ہوا اور 63 برس تک نازل ہوتا رہا۔ صحابہ کرام مکتب نبوت کے شاگرد بنے
کوئی لڑکپن میں تھا، کوئی جوانی میں تھا، کوئی بڈھے بابے تھے، پھر بھی قرآن کو سیکھا، دین کو سیکھا۔ آپ بھی مساجد میں مدارس کو دین کی تعلیم کا، تعلم کا مرکز بنائیں، اور یہ دنیا آباد ہوتی رہے گی، آپ کے بنگلے بنتے رہیں گے، لیکن دینی تعلیم کی سرپرستی کرو، ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ ہماری دین کی بقا کے ضامن ہیں۔ کبھی امریکہ کو، یورپ کو ہماری فوجوں کی فکر ہوئی ہے؟ ہمارے اسلحے کی فکر ہوئی ہے؟ ان کو جب بھی فکر ہوتی ہے تو ان مدارس کی ہوتی ہے۔ ان مدارس میں کوئی توپیں بنتی ہیں، میزائل بنتے ہیں، گولے بنتے ہیں، تو ان مدارس میں دلیل حق کے گولے بنتے ہیں، اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں۔ اور اب تو سوشل میڈیا میں اتنی آفتیں ہیں کہ آپ کے لیے اپنی نسلوں کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرو، مدارس کو آباد کرو، ان کی سرپرستی کرو۔ قبر میں یہ بنگلے کام نہیں آئیں گے۔ حدیث پاک میں بندہ کہتا ہے مالی و مالی و مالی، میرا مال، میری پراپرٹی، میرا بینک بیلنس، میری جاگیر، میں تمہارا کیا ہے؟ ما اکلتا فافنیتا، جو تو نے کھا لیا کچھ جزو بدن بن گیا، کچھ سیوری لائن میں چلا گیا۔ او ما لبستا فابلیتا، جو تم نے پہن لیا اور بوسیدہ ہو گیا۔ او ما تصدقتا فابقیتا، یا تمہارے مال میں سے تمہارا ایسا اتنا ہی ہے جو تم نے جیتے جی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ وَأَمَّا بَاقٍ فَزَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، جو باقی ہے تم چلے جاؤ گے، وارثوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے، عیاشیاں وہ کرو گے، قبر میں پرچہ آپ حل کریں گے، جواب آپ دیں گے کہ کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنوں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ وہ کل جو 24 گھنٹے کے بعد آ رہا ہے، وہ کل جو ہفتے، مہینے، 6 مہینے، سال کے بعد آ رہا ہے، وہ کل جو 60 سال کے بعد آ رہا ہے، اس کی تو بڑی تیاری کرتے ہو، لیکن وہ کل جو تمہاری موت کے بعد آنے والا ہے، اس کی تیاری کیا ہے؟ فرمایا کہ علمت نفس ما قدمت وأخرت، وہاں جا کر ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ آگے خیرات و حسنات اور صدقات کا کون سا سامان بھیجا، اور پیچھے صدقات جاریہ کا کون سا کام چھوڑ کر آئے ہو کہ تمہارا کھاتا کھلا رہے۔ جیسے ابھی مسجد راؤ بلاد بنائی جا رہی ہے، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ کاشانہ نبوت میں ایک بار بکری ذبح ہوئی،
رات کو آپ گھر تشریف لائے اور گھر والوں سے پوچھا کچھ بچا ہے؟ گھر والوں نے عرض کیا کہ 1/10 بچ گیا ہے، ما بقی اللہ کتفہا، باقی خرچ ہو گیا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ باقی ہم نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے اور گھر والوں کے لیے 1/10 رہ گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو، ایسے کہو جو اللہ کے نام پر دے دیا وہ باقی بچ گیا ہے اور جو اپنے لیے رکھ چھوڑا ہے وہ خرچ ہو گیا۔ اس لیے آپ حضرات، ہمارے یہاں کراچی میں ایک علاقہ ہے پاپوش نگر، قبرستان ہے۔ پاکستان کے ابتدائی سالوں میں 1950 کے عشرے میں بندہ مرتا تھا، مرد عورت، تو بان کی چارپائی پر، اس وقت غربت کا زمانہ تھا، قبرستان لاتے، وہاں جنازہ پڑھا جاتا اور ایک تھیلے میں پرانے کپڑے لا کے دیتے مولانا صاحب کو کہ یہ اللہ کے نام پر دے دیں۔ انہوں نے کہا میں عشروں سے جنازے پڑھا رہا ہوں، پرانے کپڑے دینے والے تو کئی، لیکن کوئی مائی کا لال آج تک نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ میری ماں کے گلے میں یہ سونے اور ہیرے کا ہار تھا، یہ سونے کی چوڑیاں تھیں، یہ سونے کی انگوٹھیاں تھیں، مولانا یہ اللہ کے نام پر دے دیں۔ کہ میرے والد کی چیک بک ہے سائن کی ہوئی، یہ لے لیں، اللہ کے نام پر خرچ کر دیں۔ لیکن جب آپ جیتے جی اپنے کو حصہ نہیں نکالیں گے تو اولاد تو آپ ہی کی طریقے پر عمل کرے گی نا۔ کہ اگر ہمارے بابا کو اپنی قبر کی آخرت کی فکر ہوتی تو جیتے جی نکالتے۔ اس لیے پہلی ترجیح کہ اپنے بچوں کو ان مدارس میں داخل کرو۔ اگر یہ توفیق نہیں ہے تو جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو پال پوس کر دین کے علم کے لیے ان مدارس میں داخل کیا ہے انہیں گود لے لو۔ ایک مرتبہ میں گیا حاصل پور میں، ہمارے بہت بڑے عالم علامہ بشیر فردوسی رحمہ اللہ تعالی، جن کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس طلباء بہت آتے ہیں لیکن بستر نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور ان کی جیبوں کو ٹٹولیں تو ہر ایک کے جیب میں موبائل نکلے گا، کسی میں جیب میں 2 موبائل نکلیں گے، خاکروب ہے تو اس کی جیب میں بھی موبائل ہے۔ تو میں نے کہا یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے گھر والوں کے لیے اگر 4 یا 5 رضائیاں خرید کر لاتے ہیں تو ایک اللہ کے مہمان کے لیے بھی لے آئیں، مدرسے میں جا کر دیں تو کوئی کمی نہ رہے۔ اس لیے میں یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اپنی قبر کی فکر کرو، اپنی عاقبت کی فکر کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ جب فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، لوگوں قبل اس کے کہ تمہاری موت سر پہ آ کھڑی ہو، اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کر لو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب موت سر پہ کھڑی ہوگی تو پھر کہے گا کہ چند منٹ کی مہلت مل جائے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نوافل پڑھ لوں، تلاوت کر لوں، نعت پڑھ لوں، فرمایا
میں کچھ صدقہ کر دوں، لیکن تب تک یہ راستہ بند ہو چکا ہوگا۔ اس لیے میں علامہ محمد راشد سعیدی کو اس ادارے کے قیام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہاں کے مسلمان بھائیوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کے مربی بنے، سرپرست بنے، کفیل بنے، طلباء کو گود میں لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرا پیغام یہ ہے کہ آپ ان مجالس سے کچھ سیکھ کر بھی جاتے ہیں۔ ابھی اگر میں اتروں گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے، ایک بندے کو ہلنا نہیں چاہیے، ڈسپلن کو قائم رکھنا چاہیے۔ میری عزت سے زیادہ اس مجلس کی عزت کی پاسداری کریں، نظم کے ساتھ بیٹھیں، دستار بندی بھی ہوگی، علماء کے خطابات بھی ہوں گے، پروگرام بھی جاری رہے گا۔ اس کو اسی جمعیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، قرار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سنیں اور اپنی عاقبت کا سامان کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دو بچوں کو دستار